بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے متعلق درد بھرا واقعہ بیان کریں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ حضرت علی گھر تشریف لائے، دیکھتے ہیں کہ گھر کے تمام کام ہو چکے ہیں اور حضرت فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے فاطمہ، تم کیوں رو رہی ہو اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے میرے بابا جان، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رو کر کہنے لگی، آج کا دن اس دنیا میں میرا آخری دن ہے، آج میں اللہ کے پاس چلی جاؤں گی۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت رونے لگے اور فرمانے لگے، ابھی تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدا ہونے کا دکھ ہمارے سینوں میں ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، جس طرح آپ نے میرے بابا کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، ایسے ہی میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے، اتنا پانی کیوں گرم کر رہی ہو؟ اتنا آٹا کیوں گوندھ رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے سرتاج، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اسی لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ اپنے بچوں کو نہلا سکوں، اور میں آٹا اسی لیے پیس رہی ہوں تاکہ آپ اور میرے بچے اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میرے بعد کون میرے بچوں کو آٹا پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ بس اچانک سے بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، بہت تیز بخار ہوتا ہے۔ بس ناظرین، ایسا منظر تھا کہ حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، اور اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لاتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ دوستو، ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج اس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ ان کا خیال کون رکھے گا؟ اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی بہت ہی رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی بہت رونے لگی، اور اپنے ماں باپ کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش ہو گئے، پھر بی بی فاطمہ سے کہنے لگے، اے میری اماں جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ امام حسن اور امام حسین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں اور قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے۔ آج اپنی ماں کو جی بھر کر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ یہ بات حسن و حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی روتے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ پھر حضرت فاطمہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر 3 باتیں کہنے لگتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہے کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی کوتاہی کی ہو یا آپ کی نافرمانی کی ہو یا آپ کا حکم نہ مانا ہو، مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات فرما کر کہتی ہے، اے میرے پیارے شوہر، جب میں دنیا سے چلی جاؤں
تو آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو پیار دیجئے گا اور انہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تیسری بات عجیب و غریب ہے، آپ بھی سن کر دنگ رہ جائیں گے کہ حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے فرمایا، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو آج تک پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تب آپ مجھے دفن کر دیجئے گا۔ یہ بات سن کر تمام گھر والے رو رہے ہیں۔ دوستو، سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا کہ ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ بیوی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے مجھے خواب میں آ کر یہ کہا تھا کہ اے فاطمہ، سحری علی کے دسترخوان پر کر اور افطاری میرے ساتھ کرنا۔ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں، اور تب ہی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تب ہی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں، آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح سے یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین، حضرت علی، ابو ذر غفاری سب ہی رو رہے ہیں کہ جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے اور قبر کھود دی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس میں حضرت فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں اور ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، امام حسن اور امام حسین کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے، اے ابو ذر، میں حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ دوستو، قبر کی یہ آواز بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ آواز تو ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہے۔ بی بی فاطمہ کو دفنایا گیا۔ حضرت علی بچوں کو لے کر قبر کے پاس کافی دیر تک بیٹھے رہے اور روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی رو رہے تھے۔ دوستو، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنت کے سردار لوگ تھے، گناہگار تو ہم ہیں۔ قبر ہم سے سوال کرے گی اعمال کے متعلق۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔